علماء کا نظریہ نمبر 4، یہ دیوبندی عالم ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری، جو کہ شیخ زکریا سہارنپوری جنہوں نے فضائل اعمال اور فضائل صدقات لکھی ان کے مرشد ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی المہند علی المفند 1906 میں۔ 1905 میں امام احمد رضا بریلوی صاحب نے ایک کتاب لکھی حسام الحرمین، جس میں انہوں نے علماء دیوبند اور غلام احمد قادیانی کے جو غلط عقیدے تھے ان پر کفر کے فتوے لگائے، ان عبارتوں پر، جس کی آج میں بھی تصدیق کرتا ہوں، سارے اہل ایمان اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ کفریات تھے واقعی۔ اس کے جواب میں اپنی کلیریفیکیشن دینے کے لیے ایک کتاب لکھی علماء دیوبند نے المہند علی المفند۔ یہ ان کی بنیادی کتاب ہے، 26 عربی میں سوالات کیے گئے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہ عقیدے ہیں، اور یہ ان کے نصاب میں بنیادی کتاب، چھوٹی سی کتاب چاہے پڑھایا جاتا ہے، جس میں 35 علماء دیوبند کے سائن ہیں، جس میں اشرف علی تھانوی صاحب بھی شامل ہیں۔ اس میں یہ عقیدہ لکھ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور یہی عقیدہ المہند المفند جو کہ مکتبۃ العلم لاہور سے چھپی، اس کے صفحہ 28 پر، اور شیخ زکریا سہارنپوری صاحب کی جو فضائل حج ہے، جو تبلیغی جماعت والے کتب خانہ فیضی سے چھاپتے ہیں، اس کا صفحہ 138 ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ حصہ زمین جو قبر مبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے، اس کا جو حصہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کو مس کیے ہوئے ہے، علی الاطلاق افضل ہے، یہاں تک کہ کعبہ، عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے حضور کی قبر مبارک۔ اب کوئی حدیث، کوئی آیت نہیں انہوں نے پیش کی، انہوں نے اپنا عقیدہ بتایا۔ اب یہ عقیدہ کتاب و سنت میں کہاں موجود، اجماع میں کہاں موجود، یا ایون امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں کہاں موجود، نکالا جائے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ اور یہ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف ہے یہ عقیدہ۔ وہ کس طرح؟ پہلے میں وحی کا فیصلہ آیت مبارکہ سے سناتا ہوں، سورہ الحج کی آیت نمبر 74۔ ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز، ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر ہی نہ جانی جو جاننی چاہیے تھی، بے شک اللہ تعالی غالب ہے اور قوت والا ہے، اللہ کی قدر نہیں جانی۔ اب آئیے پروفٹ کا مزاج کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اللہ کے عرش، کرسی اور خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ تو پھر اس کے آگے میں ایک جملہ جوڑتا ہوں، اگر پھر خانہ کعبہ سے ان ساری چیزوں سے افضل ہے وہ، تو پھر قبر مبارک کا طواف بھی ہونا چاہیے۔ اگر خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے اللہ کے لیے ہی ہو، قبر کا طواف شروع کر دیا جائے، پھر یہ رزلٹ تو نکلیں گے۔ تو اس کے مقابلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ وہ صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3445 نمبر حدیث ہے، کتاب الانبیاء چیپٹر میں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ میری شان کو اس طرح مت بڑھا دینا جس طرح نصارہ یعنی عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کی شان کو ایک حد سے آگے بڑھا دیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، عبدہ ورسولہ۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں کتاب المساجد چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1188 نمبر ہے۔ سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات سے 5 دن پہلے یہ بات کہتے ہوئے خود سنا۔ یہ مزاج آپ کو پتہ چلے گا۔ فرمایا خبردار، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، خبردار تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، بے شک میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کتنی حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم میں آپ کی مرض وفات کی، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی۔ اس میں میرا پورا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 63 کے نام سے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں، 2 گھنٹہ اور تقریباً 19 منٹ کی گفتگو ہے، اور ریسرچ پیپر بھی ہے رسول اللہ کی آخری وصیتیں، ریسرچ پیپر نمبر 1 صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا؟ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، جو ہمارے ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ دیا، ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔
اب صحابی نے کوئی اللہ سمجھ کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا، اللہ کا بندہ ہی سمجھ کر کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ عدلا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر ٹھہرا لیا؟ بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو جو اکیلا اللہ چاہے۔ اب اس صحابی کوئی آج کے دور کا تو نہیں تھا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو وہ عطائی مانا ہے اور غیر مستقل بذات مانا ہے اور باذن اللہ مانا ہے، انہوں نے آگے سے کوئی اس طرح کا معاذ اللہ استغفر اللہ آرگومنٹ نہیں کیا، ان کو پتا تھا، حضور کو بھی پتا تھا، اس نے رب مان کے نہیں مجھے کہا، لیکن آپ نے وہ ایشو ادھر ہی کل کر دیا۔ اور اس سے بڑھ کر بڑی حیران کن حدیث صحیح مسلم میں، ایک صحابی خطبہ دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے ان کی تقریر، تو انہوں نے آیت پڑھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوا اور بڑے اونچے درجے کی کامیابی پر فائز ہوا۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا آیت تو تھی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ سورۃ الاحزاب کی دونوں آیتیں ہیں۔ تو اس نے کیا کہا؟ پہلے تو اس نے صحیح پڑھا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور پھر ساتھ کہا اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی، اس نے وہ آیت پڑھنے کے بعد ساتھ کہا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ گمراہ ہو گیا۔ اب تو غلط بات کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کو منع فرمایا اور کہا کہ یوں مت کہو، کے الفاظ ہے بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی، تجھے کہنا چاہیے تھا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، یہ دونوں کا جملہ اکٹھا کیوں کر دیا؟ اللہ، اب ذرا اس عبارت کو پڑھیں کہ وہ حصہ زمین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارک کو مس کیے ہوئے ہے علی الاطلاق افضل ہے، یہاں تک کہ کعبہ، عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔